ہو گئے ہیں ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب سے بات ہو سکتی ہے جی؟ اشرف صاحب میری جان میں بول رہا ہوں. کون صاحب بول رہے ہیں؟ کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میں ملک فہیم بول رہا ہوں لاہور. جی فرمائیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں جناب کو رحمت جی ہماری زمین ہے راجن پور جامپور کے قریب بھی کچے کے علاقے. جی جی 3 مربع زمین ہے وہاں پہ. آگے ہم کپاس کاشت کرتے تھے. اس سال بار بار نقصان ہو رہا تھا. 3 سال سے ہم نے اب اس کی جگہ گندم کی کٹائی آج کل مکمل ہو گئی جی ہماری. جی جی تو تل 25 ایکڑ اور 50 ایکڑ مونگ لگانے کا ارادہ کیا ہے. اچھا تو میری آپ سے آپ کو یہ پتا کرنا تھا کہ یہ مونگ کی کاشت جو ابھی آج کے لحاظ سے نہ یہ بہاریہ رہی ہے نہ ابھی خریف ہے، کب سے شروع کریں جی اس ایریا میں؟ میری جان اب چونکہ آپ خود ہی آپ نے آدھا جواب تو آپ نے اس سوال میں ہی دے دیا ہے کہ وقت نہیں رہا. اصل میں اس کا وقت جو جنوبی پنجاب کے لیے ہے وہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ بہاریہ فصل ہے وہ آخر فروری سے لے کے مڈ مارچ تک ہوتا ہے. تو آج تو 23 اپریل ہو گئی ہے تو ٹائم تو گزر چکا ہے. لیکن یہ آئندہ کے لیے اگر آپ مونگ ہی لگانی ہے تو آپ میری جان اس کو تیاری آگے کریں. جون سے لے کے جولائی میں وسط جون یعنی مڈ جون سے لے کے مڈ جولائی تک آپ اس کی کاشت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے مڈ جون سے مڈ جولائی تک کر سکتے ہیں. لیکن ابھی میں نہیں چاہتا کہ آپ کی زمین جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچے یا آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو. تو سر یہ جو خریف کی فصل ہے میری عرض تو سن لیں پلیز. اگر پوری میری بات سن لیتے نا، میں چاہتا ہوں کہ ابھی وقت ضائع کیے بغیر ابھی اس میں آپ جنتر لگا دیں یا گوارا لگا دیں اور اس کو 2 مہینے تک، ہم کہتے ہیں 2 مہینے کے بعد، لیکن آپ 1.5 مہینے کی فصل ہو تو اس کے بعد اس کو روٹاویٹر چلا کے زمین کے اندر اس کا حصہ بنا دیں، گرین مینیورنگ کر دیں. اور آئندہ جو فصل لگائیں گے نا، کوئی بھی لگائیں گے آگے، بھلے آپ مونگ لگائیں کچھ لگائیں گے تو آپ کو اتنا فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کوئی صحیح مشورہ دیا تھا. ٹھیک ہے میری جان. اس کے لیے سیڈ جو ہے وہ نیاب کا 2011 یا 16 میری جان اب چونکہ میں سائنٹسٹ ہوں تو میں کچھ سینے میں کچھ راز ہوتے ہیں وہ دیتا نہیں ہوں اتنے زیادہ جلدی. سر میں خود انجینئر ہوں. میرے والد صاحب ایریگیشن ڈپارٹمنٹ سے نہیں وہ صحیح ہے، لیکن میری بات سن لینا. نیاب مونگ 2000 پہلے انہوں نے نام دیا 2006. ہاں جی نیاب مونگ 2006، پھر آئی نیاب 2011، اب آ رہی ہے نیاب 2016. ٹھیک ہے، تو نام دینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، بلڈ وہی ہے. ٹھیک ہے
بالکل یہ آپ کی آوازیں جو آپ کا ٹیلی فون ہے نا، چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ بالکل آپ کی آواز نہیں آ رہی. کیا کہا؟ 2011 اور 16 میں اس کا مطلب ہے کوئی فرق نہیں. تاکہ میں صحیح، لیکن میں بینگ سائنٹسٹ، میں لیٹ می آنیسٹ، کوئی خاص فرق نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کوئی امپروومنٹ انہوں نے کی ہو، تو یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو لیٹسٹ ہے، آپ کو نفسیاتی طور پہ آپ کو بھی تسلی ہو جائے گی کہ میں 2016 ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے. سر ایسے کرتے ہیں جی، آپ سے ایک اجازت لے کے ریٹ بنا کے 25 ایکڑ 2011 لگا دیتا ہوں، تو 25 ایکڑ 2016 لگا دیتا ہوں. میری جان بے شک اس میں 10 ایکڑ تھوڑے سے اس میں بچا کے 2006 بھی لگا دیں، تینوں کا ذرا مقابلہ کریں. آپ کی آواز ہے نہیں، آپ کا کٹ رہا ہے. اگر برا نہ منائیں تو اگر دوبارہ سے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی ہاں ہاں جی فرمائیں. کیا نہیں، وہ تو سارا کچھ ہو گیا. آپ مونگ لگانا چاہ رہے ہیں اور خریف کا میں نے سارا کچھ بتا دیا. اب آپ کو رہا کہ مونگ کی آپ نے کون سی ورائٹی لگانی ہے. آپ بھلے جو آپ کو 2006 مل جائے، 2011 مل جائے، 2016 مل جائے، یا ازری 2006 مل جائے، ان میں سر ازری 2006 اور یہ 2011 میں کیا فرق ہے؟ وہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. ہر ایک دونوں کی دکانیں الگ ہیں، دونوں انسٹیٹیوٹ مختلف ہے. ایک نیوکلیر انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر بایولوجی اور دوسرا ہمارا ہے ایرڈ زون ریسرچ انسٹیٹیوٹ. انہوں نے ہاں ایرڈ زون ریسرچ انسٹیٹیوٹ، یہ بہاول پور والے، یہ انہوں نے، اور اسی طرح فیصل آباد میں بھی، فیصل آباد میں تو ویسے ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اندر ہی ہمارے برانچ ہے. لیکن یہ ایرڈ زون ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ بہاول پور میں ہے. اور یہ لوگ وہاں ڈاکٹر تو نہیں، ملک ہی ہے، آپ کے ملک یوسف ہے میرا برخوردار، وہ ادھر ان کا ڈائریکٹر ہے. تو وہ کبھی ان کے ساتھ بھی گپ شپ لگا دیں. وہ بہت نالجیبل ایک سائنٹسٹ ہے ہمارا، ان سے بھی کر لیں. اور ان سے جب پتہ کر لیں گے کہ یار یہ آپ کا بیج زیادہ اچھا ہے یا نایاب والوں کا، تو وہ آپ کو زبردست آپ کو مشورہ دے گا. یہ ساری آپ ان دونوں کی 25 یا 20-25 من کی آ جاتی ہے جی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے زمین کیسے تیار کی ہے، اور کیا آپ نے اس کو وہ لائنوں میں اس کی سوئنگ کی ہے، کیا آپ نے بر وقت اس کا کھادیں ڈالی ہیں، اور کیا آپ نے سیڈ کو بایوزوٹ کے ساتھ ٹریٹ کیا ہے. اگر یہ سارا کچھ ہے تو آپ پاش علاقے یا نہری علاقوں میں ایوریج بتا رہا ہوں 18 سے لے کے 22 من فی ایکڑ آ جاتی ہے. اور زیادہ کریں گے تو 25 من بھی لے لیں گے انشاءاللہ. اس کا مطلب ہے سر ہمارے تو ٹیوبویل لگے ہوئے ہیں اور بڑا اچھا پانی. بس انشاءاللہ دعا کروں گا. اور ملک صاحب اگر برا نہیں منائیں، میں روزانہ 11 بجے سے 1 بجے تک کالز لیتا ہوں، اور یہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور افغانستان والوں کے لیے. لیکن اوورسیز اور یورپ کے لیے میں 4 سے 5 بجے دوبارہ کالز لینی ہوتی ہیں. اور اس لیے میں 1 بجے ختم کیا تھا، لیکن وہ مجھے بند نہیں ہونے دیا، کال پہ کال آتی رہی ہے. اس لیے برا نہیں منانا. میں لبرٹی لینے لگا ہوں سر. ایسے ہے کہ 11 بجے سے 1 بجے تک میں نے متواتر کوشش کی نمبر مل جائے بجلی ملا. میری جان، میری 1 بجے کے بعد قسمت سے بھی ملا. وہ اصل میں اس سے پہلے جو ہے وہ چشمہ بیراج
اور اس سے پہلے یہ رائے ونڈ، اور رائے ونڈ سے پہلے میں اس طرح کالز ہیں کہ تانتا بندہ ہوا ہے. ابھی بھی میں اس کو بند کروں گا تو مجھے بند نہیں کوئی کرنے دے گا. سر میں ایک دفعہ آج کہنے لگا ہوں، پچھلے 4-5 سال سے میں دیکھتا بھی ہوں. آپ نے یہ جو صدقہ جاریہ شروع کیا ہوا ہے نا جی جی لوگوں کی گائیڈنس کا، جی جی، اس کا بلا شبہ صرف اللہ کے پاس، ہر چیز اللہ کے پاس ہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس سر میں سب سے بڑی بات ایک کرنے لگا ہوں، جی جی بالکل صدقے دل سے، کہ جو بندہ پروفیشنلی آنےسٹ ہے نا، جی اس کی اللہ کی ذات کی حضور اس کا صلہ ہے. بالکل لوگ صحیح. تو یہاں پہ اپنے مطلب کے مشورے دیتے ہیں اور اینڈ پہ مشورہ کہیں اور پہنچ جاتا ہے. صحیح ہے. آپ کی یہی خوبی ہے پچھلے 5 سال سے، اللہ کا کرم ہے، جو دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ آپ بات صحیح ہے. الحمدللہ. تو مقصد ملک فہیم میرا نام ہے. کبھی کبھار آپ کو رحمت دیتا میری جان یہ میرے دل پہ لکھا ہوا ہے. میرا ایک بہت پیارے دوست ہے، وہ آپ کے ہم نام ہے، ملک فہیم. آج کل امریکہ چلے گئے ہیں. وہ ادھر تھے راول پنڈی میں، سیٹلائٹ ٹاؤن میں. وہ ہمیشہ مجھے ملنے بھی آتے رہے ہیں، اور بلکہ ان کی ایک نشانی میرے پاس پڑی بھی ہے. وہ انہوں نے بہت ضد کر کے مجھے سردیوں میں ایک کوٹ بنا کے دے دیا. تو لیکن ان کی میرا بزنس ہے ادروائز لینڈ انویسٹمنٹ کا، اور میں DHA لاہور کے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ ہم کام کرتے ہیں. ماشاء اللہ. چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہاں جی. آپ کے تو بڑے جانے والے ہیں، لیکن کبھی لاہور آنے کا بھی ہوگا تو رات، اور انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ آپ سے میں رابطہ بھی رکھوں گا انشاءاللہ میری جان. وہ کیونکہ لاہور والے ہر جگہ سے لوگ انوائٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ کورونا سے تو بچ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ رکھے. تو اس کے بعد میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کبھی ضرور لاہور کا بھی چکر لگ. کراچی والے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ ہمارے پاس آئیں. اسی طرح کہتے ہیں لاہور تو آپ کے قریب ہی ہے نا جی، آپ نے تو اسلام آباد پنڈی سے آنا ہوتا ہے. میری جان میں انشاءاللہ تعالی جب بھی آیا آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. میں میری جان اسلام آباد میں ہوں، اور یہاں I-83 میں ایک سیکٹر I-83 میں ایک چھوٹی سی کٹیا بنا رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اور اللہ رب العزت نے عزت رکھی ہوئی ہے، اور اس میں رہ رہا ہوں. اور بس دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوشوں کو پورا کر دے. اور ڈیلی اکیلا یہ ساری چیزیں لکھنے میں بھی، پڑھنے میں بھی، یہ آپ تک پہنچانے میں، پھر اس کے سارے مووی میکر بنا کے تیاری کی ہوتی ہے، ویل پریپیئرڈ ہوتے ہیں، اور اللہ نے وہ کہتے ہیں نا خدا ذات کی چیزیں نہیں. اب آپ اگر پرانے پروگرامز میرے دیکھیں گے نا، 3.5 سال سر میں 9-10 سال پرانے پروگرام بھی دیکھتے. نہیں وہ تو تھوڑے ہیں، پہلے اس سے پہلے جو ریکارڈڈ ہیں ہی نہیں. وہ اوپر وہ روزانہ کی بنیاد پہ، جب میں کسان ٹائم ہیلپ لائن پہ ایک پروگرام آتا تھا PTV ورلڈ پہ، وہ 56 کنٹریز میں جاتا تھا. ڈیلی میں لوگوں کے کوشچنز کے سوالوں کے جواب دیتا تھا، اور وہ سارا کا سارا وہ اس وقت بھی اسی طرح حفظ تھا، آج بھی اسی طرح ہی ہے. الحمدللہ. لیکن یہ کہ نئی نئی چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں، وہ لگا رہتا ہوں. ٹائم جب ملتا ہے تو وہ پڑھ بھی لیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ مجھے
زیادہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے حافظہ بھی الحمدللہ، شاید والدہ صاحبہ اور والد صاحب کی وجہ سے، والدہ صاحبہ بھی تو حافظ قرآن تھیں، تو وہ ان کی وجہ سے حفظ میں وہ اللہ تعالیٰ نے حافظہ کچھ چیزیں جینیٹیکلی بندے کو انہیرٹ کر دیتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے لوگوں کی دعائیں ہیں، سچی بات ہے، دعائیں ہیں، دعاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے، میں نہیں تو کہا۔ اور سچی بات آپ کو آج ایسی باتیں کر دی ہیں جو ہو سکتا ہے یہ میرا پروگرام جب دیکھیں گے وہ ہمارے پلسز والے، پلس ہم ان کو کہتے ہیں فوڈ لیگیومز کے سائنٹسٹ، اور اس میں ہو سکتا ہے بریڈر، خاص طور پہ میرے بڑے بڑے پیارے دوست ہیں، اور وہ بھی کہیں مائنڈ ہی نہ کریں کہ ڈاکٹر صاحب زیادہ تو سچی باتیں چھوڑتا نہیں ہے، کہتا ہے وہ شاید اسی لیے ہی اللہ تعالیٰ نے میری عزت بھی رکھی ہوئی ہے، اور سارا کچھ اللہ تعالیٰ الحمدللہ۔ اللہ میاں سلامت رکھے۔ اوکے اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ، بسم اللہ۔ ملک صاحب دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ حدیث قدسی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے۔ فرمایا، اے فرزند آدم، تو میری راہ میں اپنی کمائی صرف کر، میں اپنے خزانے سے تجھے دیتا رہوں گا۔ یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی۔ ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔